السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ صیام القضاء، قضا روزوں کے مسائل۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شعبان رمضان سے پہلے ہوتا ہے تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کرتے کرتے رمضان آ جاتا ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یعنی کہ الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور اکٹھے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت فعدۃ من ایام اخری متتابعات فسقطت متتابعات، رواہ الدارقطنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ اگر یہ حکم باقی رہتا تو کتنی مشکل ہوتی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا باس ان یفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخری، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی روزے کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں، بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہوں یا سفر کی وجہ سے، تو ان کی قضا پوری کرنی ہے، ان کی یعنی کہ تعداد گنتی پوری کرنی۔ پھر اگلی حدیث ہے مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو فدیہ دے دیا جائے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب آ کر بیٹھیں اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر نفلی تھا تو کوئی حرج نہیں، اگر قضا یا نذر کا روزہ تھا تو اس کی قضا دینی ہوگی، کیونکہ قضا روزے کی جب تک قضا کریں گے نہیں تو قضا پوری نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت
افطار کر لیا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قلت لہشام امروا بالقضاء قال بد من ذالک، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی سامہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضاء کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا کہ قضاء کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، یعنی کہ اس روزے کی پھر قضاء کی گئی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر اس روزے کی صرف قضاء دینی ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں درست علم کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔